کیا میاں والی کے نیازی اور ایک قبائلی کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے؟ کیا میں سیاستدان ہوں اور عمران خان میرا حریف ہے؟ نہیں، یوں میرا ان سے مقابلہ ہے اور نہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ کیا میرا عمران خان سے جائیداد یا کاروبار کا جھگڑا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ وہ میاں والی کے نیازی اور میں ایک قبائلی پس منظر کا مزدور۔ ان کے محلات بنگالہ اور لاہور میں ہیں جبکہ میں اسلام آباد میں ابھی تک کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ کیا میری ہمدردی یا وابستگی ان کی کسی حریف جماعت سے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صفحات گواہ ہیں کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری حکومتوں پر سخت ترین تنقید اس عاجز نے کی۔ پشاور میں MMA کی حکومت میں سب سے زیادہ زیر اعتاب میں رہا۔ ANP کی حکومت میں کبھی وزیراعلیٰ ہاؤس کے اندر نہیں گیا اور ان کی حکومت مجھے نمبر 1 مخالف سمجھتی رہی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فاٹا مرجر کے معاملے پر 2.5 سال جو جنگ ہوئی اس کو روزنامہ جنگ کے پرانے شماروں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین، پرویز خٹک، ریحام خان اور کئی دیگر لوگ گواہ ہیں کہ کتنے لوگوں نے مجھے عمران خان کے ساتھ بیٹھانے کی کوشش کی اور میں انکار کرتا رہا۔ ہر ایک کو یہی جواب دیتا کہ میرا اور ان کا صحافی اور سیاستدان کا تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ میری تنقید کا زیادہ رخ عمران خان کی طرف کیوں رہا اور جواب میں عمران خان نے میرے خلاف ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی حربہ کیوں استعمال کیا؟ آج میں پہلی مرتبہ اس کی وجہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے نزدیک ایک صحافی کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جو فرد، جو ادارہ یا جو لیڈر جیسا ہے ویسا قوم کو سامنے لے آئے۔ ہمارا کام حقیقت واضح کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا قوم کا کام ہے کہ وہ حمایت کرتی ہے یا مخالفت۔ میں نہ نواز شریف کو فرشتہ سمجھتا ہوں، نہ زرداری کو، نہ مولانا فضل الرحمان کو اور نہ کسی اور سیاسی رہنما کو۔ لیکن میرے نزدیک وہ جیسے ہیں بڑی حد تک قوم کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہے، لیکن میری سمجھ کے مطابق عمران خان جیسے تھے اس سے الٹ انہوں نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نواز شریف، زرداری، مولانا اور عمران خان کی جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے لاؤں اور پھر فیصلہ قوم پر چھوڑ دوں۔ یوں جس دن عمران خان کی حقیقت اس طرح قوم کے سامنے آ جائے جس طرح نواز، زرداری، مولانا، سراج الحق، اسفندیار ولی اور دیگر لیڈروں کی آئی ہے، میرا عمران خان سے متعلق خصوصی سلوک ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ ان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک اب بھی لاکھوں لوگ ان سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں اس ایشو پر میں بڑے کرب سے گزرا ہوں۔ جب آپ کا کامل یقین ہو کہ سامنے کھڑے شخص نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہزاروں لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ سفید رنگ کے ہیں، تو اس صورت میں آپ جس کرب سے گزرتے ہیں میں عمران خان کے معاملے میں اسی کرب سے گزرا۔ کئی لوگ اس بنیاد پر میرے دشمن بن گئے اور مجھ سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ اس کالے کو سفید کہوں۔ پھر 2010 سے طاقتور ریاستی اداروں اور شخصیات کا دباؤ شروع ہوا کہ میں کالے کو سفید کہوں۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے اپنے اس موقف کی میں نے بھاری قیمت ادا کی، کیونکہ میں ایک سیلیبریٹی، ایک پاپولسٹ، زیادہ ریٹنگ دینے والے اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے شخص کی مخالف صف میں کھڑا تھا۔ انہوں نے بھی میرے خلاف ہر حربہ استعمال کیا۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے وہ میری ٹرولنگ کرواتا رہا، جس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری عظیم ماں کو گالیاں دلوائی گئی۔ پھر جب ان کے ہاتھ حکومت آئی تو انہوں نے ہر طرح سے میرے خلاف حکومتی طاقت استعمال کی، لیکن رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے استقامت دی۔ میری خوش قسمتی یا بد قسمتی تھی کہ مجھے دور طالب علمی میں جب عمران خان سیاست کے میدان میں آ رہے تھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں میں نے کچھ نتائج اخذ کیے۔ مثلاً لوگ انہیں سیدھا سادہ اور کھرا انسان سمجھتے رہے، لیکن جب وہ سیاست شروع کر رہے تھے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ انتہائی شاطر اور چلاک انسان ہیں۔ لوگوں کے سامنے شوکت خانم کو بنیاد بنا کر یہ باور کرواتے رہے کہ وہ نہایت صاحب دل انسان ہیں،
لیکن مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ وہ سراپا دماغ ہیں اور ان کے پاس دل نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو باور کروایا کہ وہ نہایت غنی اور قناعت پسند ہیں، لیکن مجھے اس وقت سے ایمان کی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ شہرت، طاقت اور اقتدار ہی ان کی منزل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہادر مشہور کر رکھا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بہادر شخص شفاق اور مخالفین کے بارے میں بے رحم نہیں ہو سکتا۔ میری سوچ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کا وفادار نہیں تو آگے جا کر اپنے قوم اور ملک سے بھی وفا نہیں نبھا سکتا، کیونکہ انسان وفادار ہوتا ہے یا بے وفا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے۔ ایک اور صفت میں نے ان کے ہاں موشن کشی کی محسوس کی تھی، جس کا نظارہ ان دنوں سب کر رہے ہیں، کہ جس ادارے نے ان کی پارٹی کو ایک فین کلب سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا اور ان کی خاطر ہر طرح کی بدنامی مول لی، وہ آج اس ادارے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کالم کا اختتام اس واقعے پر کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان سیاسی پارٹی بنا رہے تھے تو ماڈل ٹاؤن کے ای بلاک کے ایک گھر میں ایک تحریری دستاویز پر دستخط ہوئے، جس میں فیصلہ ہوا کہ جنرل حمید گل اور عمران خان میں سے ایک چیئرمین اور دوسرے صدر ہوں گے۔ اس کے گواہوں میں ڈاکٹر فاروق خان اور منصور صدیقی اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن دو گواہ یعنی محمد علی درانی اور جاوید احمد غامدی زندہ ہیں۔ اس معاہدے کی کاپی ایک غیر سیاسی مگر ایماندار انسان کے پاس موجود ہے، جبکہ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ معاہدے کے بعد عمران خان لندن اپنے سسرال گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ جنرل حمید گل کو ساتھ نہیں رکھنا اور پارٹی ایسے وقت میں اناؤنس کرنی ہے جب وہ ملک سے باہر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جنرل حمید گل مرحوم اور دیگر لوگ حیران پریشان رہ گئے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے جنرل حمید گل کو یہ دھوکہ دیا۔ ان کی یہ چال بازی اور بے وفائی دیکھ کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا، لیکن ساتھ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی سیاست کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں۔